کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یہی الفاظ، اور اے نبی تمہیں ان پر گواہ لے کے آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان سب پر انہی کی جانوں میں سے، یعنی وہ پیغمبر انہی کی اسپیشی میں سے آئے ہوتے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں بھی گواہ اٹھائیں گے ان مشرکین عرب کے اوپر۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے حق میں آپ گواہی دیں گے، جو آپ کے باغی رہے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور نبی الاسلام کے کیس میں تو گواہی بھی رپورٹ ہو گئی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے اے اللہ میرے امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دینی ہے، خلاف بھی گواہی دینی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ آلموسٹ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا، عبداللہ ہمارے پاس آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں میں اٹھ کے حضور کے بالکل قریب گیا اور عرض کیا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں دوسروں سے تلاوت سن کے لطف آتا ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، 40 آیات پڑھ دی، کم از کم 20 سے 25 منٹ چاہیے۔ یہ وہ آپ والی یعلمون تعلمون نہیں، تسلی سے قرات کے ساتھ 40 آیات سورۃ النساء کی، لمبی لمبی آیات ہیں، کوئی چھوٹی آیات نہیں ہے۔ جب 41 نمبر آیت پہ پہنچا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یہی الفاظ، اور اے نبی تمہیں ان پر گواہ لے کے آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی۔ حضور اس غم میں ہے کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے۔ امت کی بے فکری دیکھیں، امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو چونکہ ریالٹی کا پتہ ہے نا، وہ رو رہے ہیں کہ امت نے تو میرے پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور قیامت والے دن مجھے مجبوراً اللہ کی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اس امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، گواہی دینی ہے۔ ہمیں تو آدھی بات بتائی گئی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے اور آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ لیکن یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، رسول اللہ ان کی شکایت بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور اس غم میں رو رہے ہیں کہ مجھے تو ان کی شکایت کرنی پڑ جائے گی۔ اب مجھے بتائیں جب شکایت ہو گئی تو شفاعت والا معاملہ تو پھر بیک فوٹ پہ چلا گیا بھائی، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور شروع ہو گیا۔ یہ ٹاپک قرآن میں کئی جگہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے اور وہ گواہی دے گا۔ نبی علیہ السلام کو یہاں پہ کہا گیا آپ بھی گواہی دیں گے ان پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر اتارا یہ قرآن جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، جو ایک انسانیت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اجمالاً تو سارے عقائد بیان ہو گئے، باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر ہے وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں، لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن ایک پرفیکٹ بک ہے۔ قرآن میں نماز کا طریقہ نہ آنا یہ اس کا عیب نہیں ہے، قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اور قرآن ہی ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ نبی الاسلام کی سنت کی، حدیث کی پیروی کرنا وہ ضروری ہے۔ اور ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان، وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم کر دیں، مسلم ہو جائے۔ مسلم کا مطلب ہے اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے والا، جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دے، یعنی اس کی اپنی مرضی نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے، وہ ہے مسلم۔ اس کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وعید ان لوگوں کے لیے کہ جو بغاوت کی زندگی گزاریں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔